قصاصا لعلم الحلال والحرام وسير الرحم والصلاة والبراء والدلالة والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيد المتين ورفع درجاتهم في أعلى الدين وشهد لهم بالكلام واليقين. بس کرو. یہ شرائع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب مبنً للشرائع والاحکام اصول فقہ کو گویا کہ مبنا بنا دیا ہے شرائع و احکام کا. تو اصول کے معنی تو میں نے آپ کو بتائے تھے، یاد ہے؟ جی. اصل کے معنی فقہ کی بھی تعریف ہو گئی تھی. یہ تو اصل کی علیحدہ تعریف ہو گئی ہے، علیحدہ اس کے معنی ہو گئے ہیں، فقہ کے علیحدہ ہو گئے. تو یہ تو ہر ایک کے ہو گئے، لیکن اصول الفقہ تو ایک اس میں لقبی بھی ہے، نام ہے ایک فن کا، ایک علم کا. یہاں جو علامہ جیون رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد یہ لقب ہے، اضافی معنی نہیں ہے کہ اصل علیحدہ ہو اور فقہ علیحدہ ہو. وہ تو میں نے آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ معنی کر دیے، لیکن یہاں پر اصول الفقہ سے مراد کیا چیز ہے؟ لقبی معنی، وہ فن، کہ اس فن کو اللہ جل مجدہ نے اصول فقہ کے اس فن کو بنیاد بنا دیا ہے شرائع و احکام کے لیے. تو اصول فقہ کا جو فن ہے اس کی تعریف ہے علم بقواعد یتوصل بها الی الفقہ. یہ لقبی تعریف ہے. اصول فقہ جس فن کو آپ پڑھ رہے ہیں، اصول شاشی سے لے کر وہ توضیح تلوی تک، علم بقواعد یتوصل بها الی الفقہ، یعنی وہ ایسے قواعد کے علم کا نام ہے جن قواعد کو آپ جانیں گے تو فقہ جو مصطلح فقہ ہے، سمجھائیے، اس مصطلح فقہ تک پہنچیں گے. اگر یہ قواعد آپ کو یاد ہیں، آپ نے ان کو جان لیا، تو جو علم فقہ ہے جس میں وہ مسائل ہیں فقہیہ، وہاں تک آپ صحیح طریقے سے پہنچیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اس فن کا پڑھنا یہ ضروری ہے. اچھا، شریعت جو ہے، شرائع، شریعت کی جمع ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو. شریعت کہتے ہیں گویا کہ شریعت دین کے معنی میں بھی آتا ہے. دین جو ہے وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات. دین کس کو کہتے ہیں؟ ایک وضع الہی ہے، یعنی اللہ جل مجدہ نے اس کو وضع کیا ہے، اللہ نے وضع کیا. کس لیے وضع کیا؟ کہ یہ ذوی العقول جو ہیں یہ اپنے اختیار سے اس کو اپنائیں. تو جب اپنے اختیار سے ذوی العقول اس وضع الہی کو اپنائیں گے تو یہ دین ان کو پہنچا دے گا. کدھر پہنچائے گا؟
الی الخیر بالذات، خیر بالذات تک پہنچا جو محض خیر ہے. وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات. یہ دین ہے ملت کے معنی میں، اور دین اسلام جو ہے وہ حضور کا دین ہے. باقی دین کا لفظ تو عام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین تھا اس زمانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین تھا اس زمانے کے لیے، لیکن اسلام نہیں تھا وہ. اسلام نام ہے کس کا؟ اس دین کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلمین. تو مسلمین اسلام سے ہے نا، کیا ہمارا دین اسلام ہے؟ اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام پر چلنے والے. تو شریعت بمعنی دین بھی آتا ہے، اور شریعت بمعنی احکام فرعیہ بھی آتا ہے. یہ جو فقہی مسائل ہیں، ان فقہی مسائل کو جو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی متشرع ہے. عملی مسائل اور احکام حکم کی جمع ہے. حکم جو ہے یہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخییرا. اللہ جل وجہ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال سے اس کا تعلق ہے. ہر خطاب نہیں، باری تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق افعال مکلفین سے ہو، اعمال مکلفین سے ہو. تعلق مکلفین کے افعال سے ہے. کیسے ہے؟ یا تو اس خطاب میں اللہ جل مجدہ اقتضاء کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے کہ یہ کام کرو، جیسے امر میں طلب ہے، جیسے نہی میں طلب ہے. امر میں طلب وجود، نہی میں طلب عدم. اقتضاء او تخییرا، یا بندوں کو اس میں اختیار دے رہا ہے کہ تمہاری مرضی کرو کہ نہ کرو. سمجھ میں آئیے؟ تو دیکھو یہ فرائض و واجبات کس میں آ گئے؟ سنن مؤکدہ تک یہ اقتداء میں آ گئے کہ وہاں طلب ہے ان کا، فرائض کا طلب ہے، واجبات کا طلب ہے، سنن مؤکدہ کا طلب ہے. اور حرمت آ گئی ہے وہ بھی طلب میں، اقتضاء میں، کیونکہ وہاں عدم کا طلب ہے. تو فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ اور حرمت یہ آ گئی ہے اقتضاء میں. تخییراً میں دو آ گئے ہیں، مباح اور مستحب. یا ان کو اختیار ہے کرو کہ نہ کرو. سمجھ آئیے؟ تو مباح میں اختیار ہوتا ہے نا، اس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، تمہاری مرضی کرو نہ کرو. مستحب میں کرنے میں ثواب تو ہے لیکن نہ کرنے میں کوئی عذاب تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے حکم جو ہے اس کا اپنا معنی تو یہ ہے خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء او تخییرا. اچھا
ایک تو حکم کا یہ معنی ہے، اور ویسے حکم کا اطلاق فقہ میں انہی احکام پر بھی ہوتا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، جو خطاب کا مفاد ہیں، جو خطاب سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو بھی احکام کہتے ہیں، جیسے فرض، واجب، حرام، سنت مؤکدہ، سنن زوائد، اور مباح اور مستحب، ان کو بھی احکام کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہیں اور رزلٹ ہیں کس کا؟ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق، یہ مترتب ہیں خطاب اللہ تعالیٰ پر، تو ان کے اوپر بھی احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَأَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اساساً کا عطف ہے کس پر؟ مبنن پر، معنی دونوں کا ایک ہے، کل میں نے بتایا تھا، مبنا بھی بنیاد، اساس بھی بنیاد۔ تو جب مبنا کے اوپر عطف ہو گیا تو عطف کا قاعدہ کیا ہے؟ ہاں، عطف کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ معطوف علیہ سے پہلی عبارت جو ہے وہ معطوف کے ساتھ لگ جائے گی، معطوف علیہ سے پہلے عبارت، معطوف علیہ نہیں، معطوف علیہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور معطوف علیہ کے بعد والی عبارت جو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب یہ مبنا کے اوپر عطف ہو گیا تو اس سے ما قبل کی عبارت ساتھ لگ جائے گی۔ عبارت کیسے بنے گی؟ ہاں، جعل اصول الفقہ، ہاں، جعل اصول الفقہ اساساً لعلم الحلال والحرام، یہ عبارت بنے گی کہ حمد اس باری تعالیٰ کے لیے جس نے اصول فقہ کو اساس بنا دیا ہے۔ کس کے لیے بنا دیا؟ لعلم الحلال والحرام، حلال و حرام کے علم کے لیے۔ حلال و حرام یہ علم فقہ مراد ہے اسے، کیونکہ حلال و حرام کا بیان کہاں ہوتا ہے؟ علم فقہ میں۔ دیکھیں بھائی، کھانے پینے کی کون کون سی چیزیں حلال ہیں، وہ کہاں ملے گا آپ کو؟ فقہ میں۔ تجارت اور بزنس کن کن چیزوں میں حلال ہے اور کن کن چیزوں میں حرام ہے؟ تو یہ بیوع اور اجارہ یہ سب حلال و حرام کے لیے ہے نا۔ تجارات، ہاں، مزارعات، مساقات، سمجھ میں آ گئی ہے؟ کفالہ، وکالہ، سمجھ میں آئیے؟ تو احالہ، یہ سب باتیں کس کی ہیں؟ حلال و حرام کی باتیں۔ تو یہ حلال و حرام کا جو علم ہے وہ علم فقہ ہے، اور اسی علم فقہ کے لیے اللہ جل مجدہ نے اس اصول فقہ کو کیا بنا دیا ہے؟ اساس۔ دیکھیں، یہ اللہ کی حمد کر رہا ہے ملا جیون، تو یہ اللہ کی صفات کمالیہ کا بیان ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا احسان کیا، اور تم نے پڑھا ہے، بتایا ہے میں نے آپ کو کہ حمد کا وہ فرد سب سے اعلیٰ ہے جو شکر کے ساتھ جمع ہو جائے۔ تو یہاں حمد شکر کے ساتھ جمع ہو رہا ہے کہ یہ اساس، یہ اصول فقہ کا علم، یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آئیے؟
تو جب ہمارے لیے نعمت ہے تو ثنا باللسان بھی ہے، حمد بھی ہے، اور نعمت کے مقابلے میں ہے تو شکر بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو گویا کہ علامہ جیون رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا حمد کر رہا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ جو فرد ہے حمد کا اس طریقے سے کر رہا ہے۔ علم یقیناً ایک نور ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کے مقابلے میں رب کریم نے کوئی دولت پیدا ہی نہیں کی۔ علم اس لیے اتنی بڑی نعمت جب اللہ جل مجدہ نے ہمارے لیے بنائی ہے تو یقیناً اس کے اوپر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا علم اللہ جل مجدہ نے ہمارے لیے بنا دیا جس کے ذریعے سے بہت آسانی سے انسان فقہی مسائل تک پہنچ سکتا ہے، فقہی مسائل تک پہنچ سکتا ہے۔ وَصَيَّرَهَا مُوَثَّقَةً بِالْبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ، وَصَيَّرَهَا، اور کر دیا ہے اللہ جل مجدہ نے ہا، دیکھو شرائع احکام کی طرف یہ ضمیر عائد ہے، وصیرہا، اور مضبوط کر دیا ہے اللہ جل مجدہ نے، سیرہ کر دیا ہے اللہ جل مجدہ نے، کیا کر دیا؟ موثقۃً، مضبوط کر دیا اللہ نے، مضبوط کس کو کر دیا؟ ہاں، شرائع احکام کو، شرائع احکام کو کیا کر دیا؟ موثقۃً، مضبوط، کس سے مضبوط کر دیا؟ بالبراہین والدلائل، علم شرائع کو، شرائع احکام کو، یہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن و مستحبات ہیں، حرام وغیرہ ہیں، ان سب کو اللہ جل مجدہ نے دلائل سے مضبوط کر دیا، یعنی کوئی چیز بغیر دلیل کے فرض نہیں ہوتی ہے، بلا دلیل کوئی چیز فرض نہیں ہوتی ہے۔ آپ ایسے کہیں نماز فرض ہے، کیوں فرض ہے بھائی؟ دلیل، تو دلیل اللہ جل مجدہ نے قرآن عظیم میں اتاری ہے نا کہ اقیموا الصلاۃ، تم کہتے ہو زکوٰۃ فرض ہے، کیوں فرض ہے بھائی؟ فرض تو بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا، دلیل بھی قطعی چاہیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا نا وآتوا الزکاۃ، آپ کہتے ہیں روزہ فرض ہے، کیوں فرض ہے بھائی؟ فرض کے لیے تو دلیل چاہیے، تو کتب علیکم الصیام، مطلب یہ ہے کہ ہر فرض اور واجب کے لیے اس کی شان کے مناسب دلیل موجود ہے فقہ میں۔ تو احکام کو اللہ جل مجدہ نے موثق کر دیا، مضبوط کر دیا ہے، کس سے؟ دلائل سے۔ براہین کے اوپر دلائل کا عطف یا تو عطف تفسیری ہے کہ براہین برہان کی جمع ہے، دلائل دلیل کی جمع ہے، تو دونوں ایک چیز ہے، مترادفین سمجھے، تو پھر تو عطف تفسیری ہے، لیکن اولا یہ نہیں ہے، تاسیس اولا ہوتا ہے تاکید سے۔ تاسیس اس کو کہتے ہیں کہ دو لفظ ہیں، اگر آپ ان کو مترادفین بنائیں گے تو تاکید بنیں گے ایک دوسرے کے لیے، لیکن اگر آپ علیحدہ علیحدہ معنی لیں گے ہر ایک کا تو یہ تاسیس ہو جائے گی، اس لیے علیحدہ علیحدہ معنی لینا یہ بہتر ہوتا ہے کہ اصل عطف میں مغایرت ہے،
کہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان میں کیا ہوگی؟ مغایرت ہوگی، یہ اصل ہے. اور معطوف معطوف علیہ میں مغایرت نہ ہو، ایک چیز ہو، یہ خلاف اصل ہے. اس لیے براہین برہان کی جمع ہے ان دلائل کو کہتے ہیں جو مرکب ہوں یقینیات سے. دیکھیں دلیل اور حجت یہ قیاس ہے، صغرا کبرا سے مرکب ہوتے ہیں، اس کے مقدمات ہوتے ہیں. دلیل کے مقدمات کیا ہیں؟ صغرا کبرا. تو کسی بھی صغرا کبرا سے دلیل مرکب ہو تو بس وہ دلیل ہے. لیکن اگر یہ صغرا بھی یقینی ہے اور کبرا بھی یقینی ہے تو پھر اس کو دلیل نہیں، اس کو برہان کہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ برہان بھی دلیل کی ایک قسم تو ہے لیکن قسم خاص ہے، مضبوط قسم ہے. تو براہین خاص ہو گیا اور دلائل عام ہو گیا. لہذا یہ تعمیم بعد تخصیص ہے. تعمیم پہلے خاص کا ذکر کر دیا براہین کا، اس کے بعد دلائل عام کا ذکر کر دیا. تو دونوں قسم کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں. بعض جگہ براہین موجود ہیں اور دلائل تو تمام احکام فقہیہ کے لیے موجود ہے. سمجھ آئیے. تو فقہ میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث بے تمیز یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فقہ تو لوگوں نے اپنے سے بنائی ہے، یہ پیٹ کی باتیں ہیں، یہ ماما کاکا کی باتیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ماما کاکا کی کتاب ہے یار. تو فقہ کو وہ کہتے ہیں یہ پیٹ کی باتیں ہیں، لوگوں نے بنا لی. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ان کا رد کرتے ہیں، فرماتے ماما کاکا کی بات نہیں ہے، پیٹ کی بات یہ اللہ جل مجدہ نے موثقۃ بالبراہین والدلائل، ان احکام کو اللہ جل مجدہ نے سیارہ میں ضمیر فاعل کس کی طرف عائد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ تسییر کس نے کی؟ تو یہ الہی بات ہو گئی ہے کہ ماما کاکا کی بات ہو گئی ہے. سمجھ آئیے. اس لیے پیٹ کی باتیں نہیں ہیں. ان احکام کو اللہ جل مجدہ نے مضبوط کیا ہے. کیسے مضبوط کیا ہے؟ کس سے؟ براہین سے، دلائل سے. تو ہر فقہی حکم کی دلیل موجود ہے. جہاں فقہ میں ہے کہ یہ چیز فرض ہے اس کی فرضیت کی دلیل موجود ہے. جہاں فقہ میں ہے کہ یہ واجب ہے اس کے وجوب کی دلیل موجود ہے. جہاں ہے کہ یہ سنت ہے اس کی سنیت کی دلیل موجود ہے. جہاں ہے کہ یہ مستحب ہے اس کے استحباب کی دلیل موجود ہے. جہاں ہے کہ یہ حرام ہے اس کے حرمت کی دلیل ہے. فقہ میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو بے دلیل. اور یہ دلائل کس نے مہیا کیے ہیں؟ اس لیے فقہ دین ہے. دین فقہ پیٹ کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ علم دین فقہ است قرآن و حدیث. علم دین کس کا نام ہے؟ فقہ کا اور قرآن و حدیث کا. علم دین فقہ است قرآن و حدیث.
ہر کی خوانت غیر ازیں گردت خبیث، جو ان کے علاوہ دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں میتھس میں نے ایم اے کر لیا، وہ اتنا بڑا خبیث بن جاتا ہے کہ خدا کو بھی نہیں مانتا بعد میں. ہاں میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کر لیا ہے، اس سے بڑا خبیث تو ملے گا ہی نہیں. وہ شیطان نے بھی سارے یہ ایم اے کیے. یہ پولیٹیکل سائنس کا سب سے بڑا استاد جو ہے وہ شیطان ہے، اس کو وہ بڑا سائنسدان ہے. سمجھ آئی نا؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہر کی خوانت غیر ازیں گردت خبیث. اس لیے خبیث کے بعد میں خدا کو بھی نہیں مانتے، دہری ہو جاتے ہیں دین کو چھوڑ کر. جو دنیا داری کے علوم کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ایم اے کر لیا ہے، بی اے کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اس سے بڑا خبیث کون ہوگا؟ پیشاب کرتے قبلے کی طرف منہ کرتے، اتنا بھی اس جاہل کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرف منہ کرنا کیسا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، وہ چھینٹیں آ جاتی ہے سارے کپڑے پہ. پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے، جہالت میں ایم اے کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ مولوی جاہل ہے. مولوی ان پڑھ ہے، الٹی منطق ہے نا. ہاں الٹا معاملہ ہے. جو عالم ہے اس کو جاہل کہتے ہیں، جو جاہل ہے اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. الٹا زمانہ آ گیا. زرداری سب سے بڑا مولوی ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا مفتی ہے. اور رحمان ملک جس کو قل هو اللہ احد نہیں آتا، وہ بڑا، وہ تو مفتی اعظم ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ الٹا زمانہ چل گیا ہے. جس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، وضو بیٹھنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، پیشاب کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، وہ بڑا مولوی ہے، وہ بڑا عالم ہے. تو بہرحال یہ جو فقہ کے مسائل ہیں یہ موثق بالدلائل ہیں، ہر ایک کی دلیل موجود ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کے اقوال میں، تابعین کے دلائل میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ فقہ ایسی کوئی پیٹ کی باتیں نہیں ہیں. وَمُوَشَّحَةً بِالْحُلِيِّ وَالشَّمَائِلِ توشیح. اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ معنی تزیین آتا ہے، لیکن تزیین کے معنی میں اس لیے آتا ہے کہ اصل لغت میں توشیح کہتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں قبائلی سسٹم ہوا کرتا تھا، عرب میں خصوصاً، عربوں میں. آج بھی ہمارے یہ قبائل میں وہ قبائلی سسٹم ہے. قبائلی سسٹم میں یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے کے ساتھ جھگڑا، دشمنی. تو وہ زمانہ اسلحے کا زمانہ تھا. ہر قبیلے میں اس زمانے کے مطابق اسلحہ کیا ہوتا تھا؟ وہ تلوار بڑا اسلحہ تھا، یا وہ کمان اور تیر وہ بڑا اسلحہ تھا. تو قبائلی لوگ تلوار کو حمائل بناتے ہیں، یعنی تلوار کے لیے ایک وہ حمائل بناتے تھے، اس میں تلوار رکھتے تھے. تو اس کا ایک وہ پٹا سا ہوتا تھا، وہ اس میں اندر داخل کر کے تلوار کو، ٹھیک ہے ہوتا ہے منگوئی کو نا، ٹھیک ہے وقتوں کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہی وہ ہمارے جس میں تلوار رکھتے ہیں نا، تلوار کا کیس، تو اس میں وہ رکھتے تھے، وہ کیس میں
وہ کیس بھی بڑا مزین اور بڑا سجا ہوا بناتے تھے، سونا چڑھاتے تھے، چاندی چڑھاتے تھے وہ کیس کو. ہاں میان اس کو نہیں کہتے، میان کہتے ہیں اس چیز کو جو یہاں باندھتے ہیں، کمر میں باندھتے ہیں. یہ وہ تلوار کا حمائل ہے، وہ تلوار کا کیس ہے جس میں تلوار رکھتے ہیں. تو تلوار کے پکڑنے کی جو مٹھی ہوتی تھی نا، اس جگہ کو بھی بڑا مزین کرتے تھے، وہ سونا لگاتے تھے، چاندی لگاتے تھے تاکہ یہ اچھا لگے، خوبصورت لگے. تو یہ تزیین کرتے تھے وہ اسلحے کی. پھر جب وہ جو کیس ہوتا تھا تلوار کا، اس کو بھی بڑا چمک دھمک، تو وہ گلے میں اویزان کرتے تھے، اس طرح بغل میں ڈالتے تھے. تو جب وہ ڈالتے تھے نا تو بندہ بڑا خوبصورت لگتا تھا، یار دیکھو کیسی تلوار کیسی ڈالی اس میں، مزین لگتا تھا. تو اصل میں توشیح کہتے ہیں اس تلوار کو یہاں اویزان کرنا، کاندھے میں تلوار کو یہاں لٹکانا، توشیح اس کو کہتے ہیں. لیکن اس توشیح کو تزیین لازم تھا کہ وہ بندہ مزین ہو جاتا تھا، خوبصورت لگتا تھا. اس لیے توشیح کو تزیین کے معنی میں، لازمی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ موشحتاً، دیکھیں یہ عطف ہے کس پر؟ وہی قانون ہے. پھر ما قبل کی عبارت ساتھ لگا دو. ہاں وصیرہا، تو صیرہ میں ضمیر کس کی طرف آئے؟ فاعل کی، اللہ کی طرف. ہاں کی ضمیر کس کی طرف آئے؟ شرائع احکام کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے ہاں ان شرائع و احکام کو. کس سے مزین کر دیا؟ بالحلی والشمائل. حلی حلیتن کی جمع، حلیہ زیور کو کہتے ہیں، زیور. شمائل، شمائل اصل میں خصلتوں کے نام سے آتا ہے. خصلت عادت. تو مراد اس سے خصلتیں اور عادتیں جو ہوتی ہیں یہ تو بندوں کی ہوتی ہیں. خصلتیں اور عادتیں بندوں کی یا ڈنگروں کی بھی خصلتیں عادتیں ہوتی ہیں. لیکن شمائل جو ہے وہ ڈنگروں والی خصلتوں کو نہیں کہتے، وہ انسان کی خصلتوں کو کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے ان احکام کو زیورات سے، حلی اور شمائل سے، خصلتوں سے، اچھی خصلتوں سے، حمیدہ خصلتوں سے. مطلب یہ ہے یہاں پر کہ ان احکام کو مزین کر دیا ہے تو احکام کی اس دوسرے جملے میں موشحتاً میں مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو اللہ جل مجدہ نے مزین کر دیا. کیا مطلب؟ یعنی ان احکام کے عامل کو، نفس احکام مراد نہیں ہے، عامل مراد ہے. ان احکام کے عامل کو اللہ جل مجدہ نے مزین کر دیا. یہ موشحتاً احکام کے لیے صفت ہے بحال متعلق ہی. سمجھائیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عامل کو مزین کر دیا، جو ان احکام پر عمل کرے گا اس کو مزین کر دیا۔ کس سے مزین کر دیا؟ بالحلی، زیورات سے، والشمائل، اور اچھی خصلتوں سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ زیورات جو ہیں وہ تو نہیں پہنے جاتے، جو سب شخص عمل کرتا ہے احکام شرعیہ پر تو وہاں زیورات تو نہیں ہوتی، تو یہ استعارہ ہے، تشبیہ ہے کہ جیسے عورت کو حسن ہو جاتا ہے، عورت مزین ہو جاتی ہے کس سے؟ زیورات سے، بالکل اسی طرح انسان جو ہے وہ مزین ہو جاتا ہے ان اعمال، ان احکام پر عمل کرنے سے مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جیسے عورت خوبصورت ہوتی ہے زیورات پہن کر، تو ایسا انسان خوبصورت ہو جاتا ہے یہ احکام پر عمل کر کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ والشمائل، اور ان خصلتوں سے، کیونکہ جب ان احکام پر عمل کرتا ہے انسان تو اس کی خصلتیں، اس کی عادتیں بدل جاتی ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اچھی عادتیں آ جاتی ہے، بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، دیندار بن جاتا ہے انسان۔ تو ان شمائل اور زیورات سے گویا کہ اللہ جل مجدہ نے ان احکام کے عامل کو مزین کر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگا دیا ہوگا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ احکام شرعیہ پر عمل کرو گے تو مزین ہو جائے گا، اور یہ اصل میں قرآن عظیم کے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ مفسرین یہاں نکالتے ہیں کہ صبغۃ اللہ یعنی صبغۃ دین اللہ، اللہ کے دین کا رنگ یہ ہے، موشحۃ بالحلی والشمائل، اللہ کے دین کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، ومن احسن من صبغۃ دین اللہ صبغۃ، اللہ کے دین کے رنگ سے احسن اور خوبصورت رنگ کہاں ہے؟ اس لیے دین میں جو رنگ ہو جاتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی صورت حسین ہو جاتی ہے، دیندار آدمی خوبصورت ہوتا ہے، جاذب ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ علامہ جیون فرمانا چاہتے ہیں۔ ہاں والصلاۃ، چلو شکریہ۔